عورتوں کے لیے ایک فطری بات ہے، رونے کی کیا بات؟ جا کر مکان پر ٹھہرو، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھو، نماز نہیں پڑھنا، بیت اللہ شریف میں جا کر طواف نہیں کرنا، جب پاک ہوگی تو کر لینا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ ہمارے لیے مسئلے حل ہونے تھے نا کہ وہ حج کو جانے کا وقت آ گیا، 8 ذی الحج ہے، پاک ہی نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا سر کھولو، نہاؤ دو، نیا احرام باندھو حج کا، چھوڑو عمرہ۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنا چھوٹا ہوا عمرہ جو وہ تنعیم سے جا کر حج حرم سے باہر احرام باندھ کر کیا، ساتھ ان کے بھائی گئے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے۔ اس سے لوگوں نے ایک بدعت عمرہ ایجاد کر لیا کہ جاتے ہیں اور مکہ سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں۔ بھائی وہ تو عمرہ تو حیض ہے، جس عورت کو حیض آیا تھا عبد الرحمن صاحب گئے تھے، انہوں نے کیا، اگر موقع ہوتا وہ نہ کر لیتے۔ ایک صحابی نہیں گیا وہ عمرہ کرنے، نہ رسول اللہ کبھی گئے۔ بات کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے جس میں ہوئی ہے، تو اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں بعد میں پڑھ لیتا، کسی کا عمرہ اس طرح رہ جائے اور اس کا یا مرد ہی اتنا لیٹ پہنچا کہ اگر وہ عمرہ کرتا رہے تو عرفات کی حاضری جاتی رہے گی، تو چھوڑے عمرہ، حج کا احرام باندھے، لبیک بعد میں کر لے، وہ اور معاملہ ہے۔ مگر اسی لیے جانا شہر سے باہر عمرہ کرنا کوئی بھی ثابت نہیں۔ اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ سب لکھتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے کیا، کیوں بدعت کرتے؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا مسافر جو ہے اس کے لیے کتنی دن کی رعایت ہے کہ اگر سفر کے دوران ہو تو کتنے دن کی نماز نہ پڑھے؟ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ چھوڑا اور کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے اس کے کام کی تکمیل میں ہفتہ 2 ہفتے لگ گئے، تو کیا آدمی وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا؟ نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسافر کتنے دن کی جگہ ٹھہرے تو وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے اور اس کو پھرنا پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس بارے میں جیسے سفر کی مسافت کے بارے میں بے شمار اقوال ہے نا، 1 میل سے شروع ہوئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 96 میلوں تک علماء گئے، اپنے اپنے قیاس ہیں۔ اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو، وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے۔ میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوما، کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ یہ میں سفر پر جا رہا ہوں۔ جب گھر والے بھی جانیں کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے، یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے ظاہریوں نے اگر یہ بات کہی کہ سفر کی کوئی مسافت متعین نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب آدمی سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو کر لے، تو بات ان کی بدنی ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی کے پاس نا کوئی ایسی نص نہیں اللہ رسول کی کہ سفر کی کوئی۔ اسی طرح دنوں کی بات ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرے نا وہ مسافر نہیں، وہ کہتے ہیں چلتا بھی ٹھہر گیا نا وہ تو ٹھہرا ہوا، سفر وہی ہے جو چل رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی جگہ منظر کی یا بیٹھی تھوڑی وقت نہ کرے۔ ایک قول یہ بھی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے، زیادہ امام یہی کہتے ہیں، کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 14 دن کہتے ہیں۔ ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم 18 دن رہے، قصر کرتے رہے، اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے، مگر یہ بھی ان کا خیال ہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر۔ تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ نہ مسافت متعین ہے نہ یہ اقامت کی مدت متعین، جتنا جی چاہے ٹھہرے۔ اگر وہ ارادہ ہی کر لے کہ میں نے یہاں گھر در بنا لیا یا وہاں ملازمت کے لیے چلا جائے یا کوئی کاروبار، پھر الگ بات، ورنہ کچھ دن ٹھہرنے سے وہ مسافر ہونے سے کیوں نکل جائے گا کہ 3 دن میں مسافر نہیں، 4 دن میں مقیم ہے فلاں ہے، یہ کوئی باتیں نہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود ہی فیصلہ کر دیتے، آزاد چھوڑنا چاہیے لوگ، اللہ کی دی سہولت سے فائدہ اٹھانا۔ یہ تو نماز کی حد تک بات واضح ہوگی۔ اب روزہ تو پہلے ہی میاں طاہر صاحب پتہ ہے کہ آدمی کی مرضی پر کہ وہ روزہ مسافر اگر سمجھے مجھے تکلیف نہیں تو بے شک وہ سفر کرتے ہوئے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے گا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اگر رکھا ہوا راستے میں کوئی اس نے محسوس کیا تکلیف ہوگی چھوڑ دے۔ میں نے کہا دہیا نے بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے گھروں کا کشتی میں سوار ہوا مکان ابھی نظر ہی آ، انہوں نے کہا لاؤ کھانا۔ چلے مولانا یہ تو سفر انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تم سنت سے منہ پھیرتے ہو، جب آدمی سفر شروع کرے بے شک اس نے روزہ رکھا۔ تو بہت سی چیزیں نا اجتہادی استنباطی جو وہ دین بنا دی گئی جس سے لوگ تنگ آ گئے، ورنہ دین میں کوئی ایسی سختی نہیں۔ تھوڑی اور وضاحت چاہیں گے؟ ہم سفر تو کر رہے ہیں، کراچی پہنچ گئے، لیکن کراچی جا کے کچھ کام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں ہفتہ عشرہ ہمیں لگ جانا ہے، دفاتر کے چکر، کسی اور جگہ آنا جانا یا بینک کے معاملات، تو کیا ان حالات کے اندر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں، بالکل چھوڑ، نمازیں بھی قصر ہی کریں۔ اس صورت میں تو سب مانتے ہیں نا
کہ اگر آدمی طے نہ کر سکے کہ میں یہاں کتنی دیر ٹھہروں گا، کام کاج ہی ایسا پتہ نہیں آج ہو جائے، پھر تو سارے امام مانتے ہیں نا کہ 6 مہینے 2 سال صحابہ نے قصر کی ہے، نماز جو ہے دگانا پڑی ہے، الگ بات ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تھا کہ فیصلہ کیا ہوا کتنے دن ٹھہریں گے، پہلے میں نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ وہ بھی دن کہیں نہیں آئے، یہ ہے کہ سرے سے طے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے، اس کو سب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں 7-8 لاکھ روپے سے کام کر رہا ہوں، تو ایک دوست کے پاس پاس انداز کی ہوئی رقم 1 لاکھ روپے وہ میرے کاروبار کے اندر لگانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار کی روٹین کچھ ایسے ہے کہ میں کباڑ کا کام کرتا ہوں، بعض اوقات آج کی خریدی ہوئی چیز 2 سال پڑی رہتی ہے اور بعض اوقات آج کی خریدی ہوئی چیز کل نظر نہیں آتی، تو کیا میں اس کا حساب کتاب تو باقاعدگی سے نہیں رکھ سکتا؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ میں نے آپ کے لاکھ میں سے یہ 10 چیزیں خریدی ہیں اور 1000 کی بجائے میں 1100 روپے میں اسے شمار کر لیتا ہوں اور اس کا منافع دے دیتا ہوں، پھر بیچ کے میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں، کہ یہ جائز ہے؟ آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے میں نے نا یہ چیز خرید لی ہے، خریدتا بھی میں ہی ہوں۔ خریدتا میں اتنے میں خریدی تھی یہ آپ کال کی لے طرف لیں سے، اب میں نے خرید لی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں جی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں کلی کرتا ہوں تو میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو اس سے میرا وضو ہو جاتا ہے، میری نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور جب آپ کلی کرتے ہیں تو منہ میں سے خون نکل رہا تھا، دانتوں میں سے، کوئی بات نہیں، وضو بھی آپ کا درست ہے، نماز بھی درست ہے، اور اسی طرح روزہ بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو میرے دوست نے ایک دن نکسیر پھوٹ گئی تھی، ناک سے خون نکل آیا تھا کافی، تو اس سے وہ حلق کے اندر بھی خون گیا تھا، ظاہری بات ہے منہ سے نکلا تھا، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، اگر حلق میں چلا گیا اور اس نے نگل لیا، اگر تو اس نے تھوک دیا تو پھر کوئی بات نہیں۔ تھوکا تو اس نے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاید ایسے گمان ہے کہ تھوڑا بہت اندر چلا گیا، نہیں، وہ اپنے طور پر چلا گیا جس میں اس کی بے بسی تھی، پھر کوئی بات نہیں، پھر روزہ ٹھیک ہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا خون نکلا ہے تو تھوڑا سا قطرہ نکلا ہے تو پھر وہ وضو نہیں ہوتا، وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ خون نکلا ہے یا نکیر پھوٹے یا قے آ جائے اس سے وضو ٹوٹتا، یہ نہیں بات درست ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صفائی کے لیے بعد میں نیا وضو کر دے تو بسم اللہ، اچھی بات ہے، یہ وضو توڑنے والی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، جب بھی کلی کرتا ہوں تو دانتوں سے خون نکل آتا ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، قے، نکسیر اور یہ جو ہے نا آپ نے بتایا خون کا نکلنا، یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں، ان بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں، وضو توڑنے کے لیے کوئی بہت پختہ دلیل چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا، میری بیٹی نے بیٹھنا تکاف پہ، جی، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ چیزیں آ کے ڈراتی ہیں، کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے یا لائٹ بند ہو جاتی ہے تو دیکھ لو ڈر بہت لگے گا، آزمائش ہوگی، وہ ڈر رہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں چیزیں آئیں گی ڈرانے کے لیے، وہ اعتکاف کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ باقی اس کو چاہیے نا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے ضرور، اور آخری تینوں صورتیں جو ہے نا دونوں ہاتھ اکٹھے کر لیے، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی اور پھونک ماری، یہ ہاتھ اپنے بدن پر جہاں جہاں تک چاہیں ان کو نہ مل لیا، پھر ہاتھ اکٹھے کیے، پھر یہ تینوں صورتیں ایک بار پڑھی، پھر پھونک مار کر اپنے پر مل لیا، 3 بار یہ کام کریں، ہر مرد اور سوتے وقت یہ کیا کرے، انشاءاللہ شیاطین اور جنات سے اللہ حفاظت فرمائے گا، کوئی نہیں تنگ کرے گا، نہ کوئی ڈرونی سے ہوگی۔ بچی کو کہیں اعتکاف کرے، یہ وہم چھوڑے، کوئی نہیں اس کو آئے گا کھانے، اللہ مدد فرمائے گا۔ جی اعتکاف کو چھوڑے نا۔ میں نے ایک سوال اور پوچھنا تھا آپ سے۔ پوچھ رہے وہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ہم نے نہیں رکھنا تو پھر ترابی لازمی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر روزہ رکھنا تو پھر ترابی پڑھنی ہے نا؟ نہیں، یہ تراویح کی نماز جو ہے نا، اس کا روزے سے میری بہن کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یہ نفل پڑھ لے، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ کوئی نہیں بات کہ روزہ نہیں رکھنا